یہاں استعانت بالصلاۃ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے سجدوں سے، اللہ کے کلام کی تلاوت سے، یہ سب صلاۃ میں آ جائے گا۔ مدد حاصل کرو، کیوں؟ اس سے معیت باری فرمائے ان اللہ مع الصابرین، اس سے تمہیں صبر نصیب ہوگا اور صبر کرنے سے اللہ کی معیت نصیب۔ تو یہ دونوں کام ایک دوسرے پہ انحصار رکھتے ہیں۔ صبر کا حصول ہے عبادات کے ساتھ، حسن معاملات کے ساتھ، حسن اخلاقیات کے ساتھ، اتباع رسالت کے ساتھ اور یاد الہی کے ساتھ۔ جتنی اللہ نصیب ہوگی، جتنی دین میں محنت نصیب ہوگی، جتنی عبادات میں محنت نصیب ہوگی، جتنی اذکار میں محنت نصیب ہوگی، اتنی جرت نصیب ہوگی ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی۔ اب یہ بات بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ جہاد فساد نہیں ہوتا۔ فساد ہوتا ہے بلا ترتیب، بغیر سوچے سمجھے ہر کوئی الگ الگ اپنی لٹھ اٹھا کر بھاگ پڑے، یہ فساد ہوتا ہے۔ جہاد جہد سے مشتق ہے، جہد ہوتی ہے اعلیٰ ترین کوشش، محنت۔ کیوں نہیں کرتے ہم؟ شاید اس لیے کہ ہمارے دلوں میں حضور حق کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ ہمارا اسلام جذباتی ہے، ہماری وابستگی عقلی ہے، عقلاً ہم وابستہ ہیں اسلام سے، اللہ سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے دل اس لذت سے آشنا نہیں ہے۔ روحانی اور قلبی وابستگی جو ہے وہ نہیں ہے۔ عقل جو فیصلے کرتی ہے وہ ہمیشہ نامکمل ہوتے ہیں، ادھورے ہوتے ہیں، اسباب کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وقتی اور ہنگامی حالات و کیفیات پہ ہوتے ہیں۔ کسی بات سے خفا ہو کر قتل کا حکم دے دیتی ہے، کسی بات پہ راضی ہو کر معاف کر دیتی ہے۔ یہ کیفیات قلبی ہیں کہ جب اسے حضور حق نصیب ہوتا ہے تو وہ فیصلہ خود نہیں کرتا، وہاں سے فیصلہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کے فیصلے ہنگامی یا وقتی یا جذبات کے ماتحت نہیں ہوتے، اس کی ذات ان باتوں سے بالا تر ہے اور اس کے فیصلے حق پہ مبنی ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ صبر کا راستہ اختیار کیا جائے، اور اس کی بنیاد ہے آپ کی اس کیفیت پر جو آپ کے قلوب کو حضور حق کی نصیب ہوگی۔ جتنی کیفیت حضور حق کی نصیب ہوگی اتنی توفیق صبر ارزاں ہوگی، اور جتنی توفیق صبر نصیب ہوگی اس حساب سے معیت باری تعالی نصیب ہوگی۔ اور پھر وہ بات بن جائے گی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ جب آپ نے ریت پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی۔ ہاتھ آپ کے تھے، کام آپ کا تھا، کیا آپ نے، لیکن فعل میرا تھا، صادر آپ کی ذات گرامی سے ہوا۔ اس کی بنیاد ہے اس کیفیت پر جو دل میں حضور حق کی نصیب ہوگی۔ تو گویا اللہ اللہ کیجئے اور اتنی کثرت سے کیجئے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں اپنی حیثیت سے زیادہ کر رہا ہوں۔ جو قرآن کثرت ذکر کا کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ سمجھے کہ میں اپنی حیثیت سے زیادہ محنت کر رہا ہوں۔ اس سے جو حضور حق نصیب ہوگا، ایک جذب و ولولہ نصیب ہوگا، اس کو ایک قومی دھارے میں ڈھالیے جہاں دانش و بینش کے ساتھ دیکھ کر سوجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے ہوں۔ تو اس کا راستہ ذکر الہی کا راستہ ہے،
سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ محنت کیجئے، اپنے اندر ایک جنون پیدا کیجئے، وہ جنون جو بے مہار نہ ہو، وہ جنون، وہ جذبہ جس کی باغ ڈور محمد الرسول اللہ کے اور دین اسلام کے ہاتھ میں ہو،